أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا تقولوا، اور مت کہو، لمن ان لوگوں کو، یقتل فی سبیل اللہ جو قتل کر دیے جائیں یعنی شہید کر دیے جائیں اللہ کے راستے میں، کہ وہ مردہ ہیں، ہم اموات، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ آیت مبارکہ کا موضوع ہے بیان عظمت شان شہداء۔ بیان عظمت شان شہداء۔ گزشتہ آیات میں تسلسل کے ساتھ مخالفین کی طرف سے اعتراضات اور اشکالات کا ایک سلسلہ چل رہا تھا، اور یکے بعد دیگر مختلف زاویوں سے، مختلف اندازوں سے، مختلف طریقوں سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے اور آپ کی نبوت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا جا رہا تھا، اور مختلف بہانے اور حیلے گڑے جا رہے تھے۔ تو ان حیلوں اور بہانوں کا جواب دے کر رب العالمین نے ماننے والوں کو، جو رسالت کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کی توحید کو بھی مانتے ہیں، انہیں ہدایات دی کہ جب حالات آپ کے خلاف جا رہے ہوں، جب حالات میں آپ کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہو، جب آپ پر اعتراضات کی بوچھاڑ ہو، تو اس وقت کرنا کیا ہے؟ تو پہلی چیز فرمائی کہ ذکر کو خصوصی اہمیت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ دوسرا، اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے آپ کو دی ہے، اگر آپ قوت اور طاقت کے اعتبار سے کمزور ہیں، لیکن ایمانی دولت جو اللہ نے دے رکھی ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں، لہذا اس کا کم از کم شکر ادا کرو اور ناشکری کے شکار نہ ہو جاؤ۔ تیسری چیز بتلائی تھی کہ مصیبتیں، پریشانیاں، آلام آئیں گی تو اس میں صبر سے کام لینا ہے، اور پھر خصوصی طور پہ نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ جب تم ان امور کو ادا کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ رب العالمین کی معیت تمہارے ساتھ ہو جائے گی۔ اب یہاں لڑائیاں ہوں گی، پھر اس لڑائی کے نتیجے میں تمہیں جانی نقصان اٹھانا پڑے گا، تو جو اپنی جان پر کھیل جائیں ان کو ہلکا نہ سمجھو، بلکہ ان کا مرتبہ بہت اونچا ہو گیا ہے۔ اصل میں یہاں ایک زمانی ربط بھی ہے آیات میں۔ تحویل قبلہ رجب میں ہوا ہے، اور رجب کے بعد شعبان کے بعد رمضان میں 17 رمضان کو بدر ہے۔ تو
تحویل قبلہ کے بعد جب بدر کا وقوع ہوا اور بدر میں صحابہ کرام 14 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے شہادت کا جام نوش کیا، تو اس پر بعض لوگوں نے کہا کہ انہوں نے یہ مر گئے ہیں اور انہوں نے اپنی دنیاوی لذتوں کو اور دنیاوی مفادات کو اور دنیاوی فوائد کو فوت کر دیا۔ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ ہاں، ان کو مردہ نہیں کہنا، بلکہ یہ تو حیات جاویدان کے مالک ہو گئے، یہ تو ایسی حیات کے مالک ہو گئے جو حیات عظیم، بہت بڑی حیات ہے، بڑی عرفہ اعلیٰ اور بڑی عظیم الشان درجے کی حیات ان کو مل گئی ہے، یہ مرے نہیں ہیں۔ یہ کس نے کہا تھا؟ تو اس کے بارے میں الفاظ جو حدیث میں مبارکہ میں آتے ہیں وہ تو یہی ہے کہ مسلمانوں نے کہا کہ جو لوگ بدر میں قتل ہو گئے تو وہ مر گئے ہیں، اور انہوں نے اپنا کیا کیا ہے، دنیاوی فوائد اور دنیاوی لذات اور دنیاوی مزے جو ہے نا وہ کھو بیٹھے۔ لیکن مفسرین نے اس کی تشریح کی ہے کہ شاید یہ قول منافقین کا تھا، اور اگر مسلمانوں کا تھا تو بتقاضۂ بشریت کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ ہم بھی کہہ دیتے ہیں کبھی کبھار، کوئی قربانی دے جاتا ہے، کوئی شہید ہو جاتا ہے اللہ کے راستے میں، ہم کہتے ہیں یار عجیب آدمی ہے، ایسا نہ کرتا تو شہید نہ ہوتا۔ وہ دیکھو بچوں کا نقصان کر گیا، بیوی کا نقصان کر گیا، ادارے کا نقصان کر گیا، مسجد مدرسے کا نقصان کر گیا، یہ ہم کہہ دیتے ہیں۔ تو ایسی ہی خیر خواہی کی بنیاد پہ اگر مخلص صحابہ کرام کے بالفرض والمحال اگر ایسا ہو تو شاید خیر خواہی کی بنیاد پہ اور علم نہ ہونے کی بنیاد پہ، کیونکہ ابتدائی زمانہ تھا، تو اللہ رب العالمین نے کہا لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں انہیں کیا نہ کہو، ولا تقولوا ہم اموات، وہ مر گئے ہیں۔ اموات یہ خبر ہے، مبتدا اس کی محذوف ہے، ہم اموات، بل ہم احیاء، بلکہ وہ کیا ہیں، زندہ ہیں، بلکہ وہ کیا ہیں، زندہ ہے۔ ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی اس حیات کا شعور نہیں ہے۔ شعور چونکہ حواس سے جس چیز کا ادراک کیا جاتا ہے، یعنی آنکھوں سے، تو آنکھوں سے تو ہمیں لگ رہے ہوتے ہیں نا کہ اس کے اندر روح نہیں ہے، جا چکی ہے، تو حواس سے ہمیں، آنکھوں سے، کانوں سے وہ ہمیں آواز نہیں دے سکتے، ہمارے ساتھ بول نہیں سکتے، آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، کانوں سے سن رہے ہوتے ہیں، تو حواس اس حیات کا ادراک نہیں کر سکتے۔ تو یہاں لوگوں نے ایک بہت بڑا مسئلہ چھیڑ دیا ہے، ہمارا اسے چھیڑنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم دو مولویوں کو دیکھو وہ کسی ایسے مسئلے میں مناظرہ کر رہے ہیں کہ جس مسئلے کا عملیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو سمجھو کہ یہ مولوی دونوں کسی کے ایجنٹ ہیں، یا لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ غریق رحمت فرمائے، بہت بڑا کام کیا ہے قرآن کا، بڑی خدمت کی ہے قرآن کی، ان کا اور ہمارے حنیف جالندری صاحب کے والد صاحب جو تھے خیر محمد جالندری رحمۃ اللہ علیہ، مفسر قرآن، بڑے عالم تھے۔ مولانا شاہ طاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کا کچھ
اختلاف ہوا ایک مسئلے میں، اور قاری طیب صاحب دیوبند سے آئے اور یہاں بیٹھ کر ان کا مسئلہ حل کر کے چلے گئے. اب بات ختم ہو گئی نا. تو ان کے یعنی درجنوں سال بعد پھر ہم اس ایک مسئلے کو اٹھائیں، اس پہ جماعتیں بنائیں، پھر اس پہ آستینیں چڑھائیں، میں مناظرہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں. یہ قوم کے ساتھ زیادتی ہے، امت کے ساتھ زیادتی ہے. اس لیے ہمارے استاد مولانا افضل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ حضرت شیخ کے خاص شاگرد تھے، حضرت شیخ کے خاص شاگرد تھے. 4 سال ان کے پاس رہے ہیں، پوری خدمت کی ہے ان کی. اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ شیخ غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کو مجھ سے بہت ہی زیادہ پیار تھا، بہت ہی زیادہ محبت تھی. لیکن وہ لڑتے نہیں تھے، وہ کسی کی تضحیق نہیں کرتے تھے. مسائل میں مسائل بیان کرو، اپنا عقیدہ بیان کرو، اپنا نظریہ بیان کرو، کسی جگہ پہ اختلاف کرو، استاد سے اختلاف کرو. شیخ مولانا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف اور امام محمد اختلاف نہیں کرتے تھے، استاد شاگرد ہیں. لیکن زبان شائستہ ہونی چاہیے، آستین نہیں چڑھانی چاہیے. تو یہاں ایک مسئلہ ہے. اب دونوں مسئلوں کے جب وہ ان بیلنس ہوتا ہے نا، تو دونوں کے کنارے خطرناک ہیں. کوئی آدمی کہتا ہے کہ شہداء حیات ہیں، زندہ ہیں، اور اسی سے انبیاء کرام کے حیات بھی، زندگی بھی ثابت ہوتی ہے، بلکہ مصرح روایات میں ہے، حدیث مبارکہ میں ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم وغیرہ الفاظ. جب اس طرف لوگ جاتے ہیں کہ انبیاء حیات ہیں، پھر آگے چلتے شہداء حیات ہیں، تو آخری سٹیج ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ کیا کرتے ہیں، مدد بھی کر سکتے ہیں اور کام بگڑیے بھی بنا سکتے ہیں. اور یہ جو آخری پوڑی ہے یہ غلط ہے. یہاں تو آپ ٹھیک ہیں. ادھر سے دوسری طرف کیا ہوتا ہے، دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کی حیات نہیں ہے، نبی حیات نہیں ہے، شہید حیات نہیں ہے. پھر ان آیات کی تعویلات کر کے وہ حیات کا انکار کرتے کرتے تو جب یہاں تک تو چلے جاتے ہیں. اور دلائل ہیں دونوں جانب دلائل. جب دلائل متعارض ہو تو پھر اس میں بندہ کسی پر کفر کا فتویٰ تو نہیں لگاتا نا. ہمارے بزرگوں نے جو طریقہ سکھلایا، امام ابو حنیفہ، ابن شبرمہ اور ابن ابی لیلہ اپنا مسئلہ بتاتے تھے، اپنی دلیل بتاتے تھے، کہتے تھے اگلی کی دلیل اس سے جا کے پوچھو، مجھے نہیں معلوم، میرا مسئلہ یہ ہے، میری دلیل یہ ہے. اب یہ تو ہے شائستہ طریقہ. تو یہاں پھر کیا ہوتا ہے کہ حیات نہیں ہے، نبی حیات نہیں ہے، شہداء حیات نہیں ہے، مردوں کو حیات نہیں ہے. تو آخری نتیجہ اس کا پتہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ جب پتھر ہے تو قبر میں عذاب کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ عذاب قبر کا انکار. اس کا نتیجہ یہاں تک لوگ پہنچ جاتے ہیں. تو اگر ادھر بھی تجاوز کرو گے تو تب بھی غلط ہے، ادھر تجاوز کرو گے تب بھی غلط ہے. اس لیے ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ نے چار باتیں یہاں ہوئی ہیں. شہداء مقتول ہیں، نمبر 1 شہداء مقتول ہیں. نمبر 2 اموات نہیں ہیں. نمبر 3 ان کو زندگی حیات حاصل ہے، لیکن وہ حیات تمہاری سمجھ سے بالاتر ہے. بس بات ختم ہو گئی. اب یہ اس میں لڑنا کہ اس طرح کی حیات ہے، اس طرح حیات ہے، یوں حیات ہے، میں یہ ثابت کر رہا ہوں، تم یہ ثابت کر رہے ہو، مناظرے کر رہے ہو، لوگوں کو لڑا رہے ہو، لڑائیاں ہوتی ہیں، گولیاں چلتی ہیں، طالب علم ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، یہ کہاں کب؟ تو یہ چیزیں، اس لیے اعتدال کا راستہ یہ امت کو سیدھی طرف لے جاتا ہے. بے اعتدالی کا ہوا کیا ہے؟ ہم لڑ کے ہمارے ساتھ اندلس اور غرناطہ والا معاملہ ہو گیا ہے. انہیں کیسے؟ میں نے صلاح الدین ایوبی بھی پڑھی، آج کل میں کتاب پڑھ رہا ہوں، لارنس آف عربیہ. لارنس آف عربیہ ایک انگریز ہے،
وہ اس نے عربستان میں آ کر کیا کیا گیم کھیلے ہیں، اور اس نے افغانستان میں امان اللہ خان کی حکومت کو کیسے گرایا. وہ بہت بڑا پیر بنا ہوا ہے، پیر. اب لوگ گیم دنیا کھیلتی ہیں، اس کے مہرے ہم بن جاتے ہیں، اور پھر داڑھی اور پگڑی بن جاتی ہے، اسے استعمال کیا جاتا ہے. تو اسپین کے اندر جو مسلمانوں کے اوپر افتاد آئی، اس وقت کیا کر رہے تھے؟ انگریزوں نے مولوی بنائے ہوئے تھے، علماء بنائے تھے، اپنے ہاں ان کو تعلیم دی، اور تعلیم دینے کے بعد انہیں بڑے زبردست قسم کے ماہر لوگ، خوبصورت آواز، خوبصورت تقریر، بہترین خطیب بنا کے مسلمانوں میں بھیج دیا. اب ہم تو ہے بادشاہ لوگ، ہمیں تو جو اچھی سی تقریر کر لیں ہم کہتے واہ 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 واہ، ظالم مولا کافر تقریر ہو. ہم تو یہ کرتے ہیں. ہمیں میں نے ایک آدمی کو میں ایک بزرگ سے میری بات ہوئی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ، میں نے کہا یہ ہمارا کوئی اختلاف، کوئی بریلویوں سے کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے. تو مجھے کہتے ہیں کہ یہ پھر یہ لڑتے کیوں ہو تم، ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے کیوں لگاتے ہو؟ میں کہا تم لگواتے ہو. ہم جب کہتے ہیں فلاں کافر ہے تو تم کہتے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ. ایک بزرگ ایک جگہ پہ ایک صاحب کی تقریر میں سن رہا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ عجیب لوگ بھی عجیب ہے، تقریریں بھی عجیب ہیں، بس اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. تو کہنے لگا کہ تم کہتے ہو کہ اولیاء کو علم غیب نہیں ہوتا، ہمارے تو ولیوں کی بلیوں کو بھی علم غیب ہوتا ہے. اور لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں نے کہا تم عوام لڑاتی ہے، جس کا مولوی آستین نہیں چڑھاتا، جس کا مولوی انگلیاں نہیں مارتا، وہ کہتے یار مولوی صاحب تو تقریر ہی نہیں کرتے، چس ہی نہیں ہے. تو تم تو چسکے لیتے ہو. اب جب تم نے چسکے لینے ہیں تو مسئلہ تو کیا، مسائل بگڑنے ہیں. تو انہوں نے جو خطیب تیار کیے تھے بڑی بڑی جامع مساجد کی، ایک نے تقریر کی اور میں نے بڑی تحقیق کی اور بڑا محقق بن گیا. سال ہا سال کی محنت کے بعد میں آج ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں، جمعے کی تقریر کر رہا ہے. وہ نتیجہ بڑا عجیب علمی مسئلہ میں نے حل کر دیا. وہ جی لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے، پتہ نہیں کیا علامہ صاحب نے کتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا. وہ جی میں نے مسئلہ یہ حل کر دیا کہ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کالا تھا. وہ دوسرے نے اسی جمعے، دوسرے پلاننگ تھی نا، انگریز کی پلاننگ تھی، دوسرے نے اسی جمعے دوسری جامع مسجد میں تقریر کر دی کہ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ سفید تھا. وہ لوگ جب گلی میں نکلے، چوک میں نکلے، ادھر مسجد والے بھی آئے، ادھر والے بھی آئے. انہوں نے کہا یار ساڑھے مولوی صاحب نے بڑا زبردست مسئلہ دستا ہے. وہ کیا ماں؟ انہیں کیا ہے کہ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کالا سی. وہ دوسرے نے کہا وہ تمہارے اوئے تمہیں کس نے کہا؟ وہ تو سفید تھا. میری مولوی صاحب نے کہا سفید، وہ کہتے کالا تھا، وہ کہتے سفید تھا. پھر نعرے لگے کافر کافر، جڑا کے کتے کا رنگ کالا وہ کافر، وہ کہتے جڑا کے کتے کا رنگ چٹا وہ کافر. اور پھر مسلمان لڑ پڑے. وہ خطرناک لڑائی ہوئی کہ جب تاتاریوں نے حملہ کیا تو مسلمان اسی مسئلے کوے اور کتے کے رنگ میں لڑ رہے تھے. تو یہ تاریخ ہے، تاریخ سے کچھ سیکھنا چاہیے، تاریخ سے کچھ سیکھنا چاہیے. تو لڑنا نہیں چاہیے. مسائل بس جو ختم ہو گئے. اب کبھی کبھی اٹھتے ہیں وہ جمہوریت اسلام میں کفر ہے. بھائی مولانا طلحہ شاہ بخاری مجلس احرار، مولانا اشرف علی تھانوی مسلم لیگ، مولانا حسین احمد مدنی جمعیت علماء ہند. ہندوستان میں جمہوریت آئی ہے 1937 میں، اور 1937 کے الیکشن میں ان تینوں بزرگوں نے حصہ لیا ہے. ایک نے جمعیت علماء ہند کی نمائندگی کی ہے، ایک نے مجلس احرار کی نمائندگی کی ہے، اور ایک مسلم لیگ کی نمائندگی کر رہے. تو بھائی جب مولوی آ گئے ہیں ایک چیز میں، تو پھر آج نیا مسئلہ اٹھانا، اس کو کہنا کہ وہ اسلام ہے، وہ کفر ہے، یہ بس پتہ نہیں کیا. اللہ رحم فرمائے، اللہ کرم فرمائے. تو فرمایا ہاں آیت کا مقصد کیا ہے کہ بھائی اسلام کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہ کرو. جانی چلی جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، ایمان نہ جائے. اب یہ چیز لوگوں کو سمجھانے کی تھی، اس پہ لوگوں کو لانے کا تھا. اب لوگوں نے سر درد کے لیے کام سے چھٹی نہیں کرنی، لیکن فجر کی نماز سے چھٹی کر دینی. اس پہ کوئی نہیں روتا، اس پہ کوئی نہیں، کسی کو درد نہیں ہوتا.
نمازیں چھوٹ رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، کوئی دھیان نہیں ہے اسلام کی طرف، مٹ رہا ہے مکمل۔ اس کی فکر کرنی چاہیے کہ لوگوں کے ذہن سازی یہ کی جائے کہ بھائی اسلام اگر ہم سے جان کی بازی مانگے تو ہم جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہوں، اسلام اگر ہم سے مفادات کی قربانی مانگے تو ہم مفادات کی قربانی دیں، اسلام اگر ہم سے صحابہ کرام کی طرح سیدھا سیدھا مسئلہ ہو، سیدھی سیدھی بات ہو، تو فرمایا کہ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، مت کہو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے، ہم اموات، ان کے وہ مردے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی حیات کی کا شعور نہیں ہے۔ کس طرح شعور ہے، کس طرح حیات ہے، وہ اللہ جانے، اللہ کام جانے، بس اللہ نے دیا ہے، ہم ہی کیا، تو ہم اس لڑائی میں نہ پڑیں۔ بات بہرحال یہ ہے کہ حضرت انبیاء کرام علیہ التسلیمات کے بارے میں ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ اتفاق رائے ہے کہ ان کی حیات ثابت ہے۔ باقی عام مردوں کے بارے میں ایک اختلاف ہے، چلا آ رہا ہے، تو کسی کو ہم کسی کی وجہ سے اس کو کافر کہیں، اس کو کافر کہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، اس سے کام ہمارا نہیں ہے، جو چلا یہ ہے۔ اب بجلی گر مولانا سے کسی نے پوچھا مردے سنتے تھے، انہوں نے کہا میرے جو ہے نا زندہ نہیں سنتے، تم مردوں کی فکر میں لگے۔ انہوں نے کہا کیسے نہیں سنتے؟ کہتے اگر سنتے تو عمل کرتے نا، میں 40 سال سے تقریریں کر رہا ہوں، میری کسی ایک تقریر ایک بات پہ کوئی بات عمل نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پتھر ہیں، نہیں سن رہے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ جی بل احیاء عند ربہم، رب کے ہاں وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس حیات کا شعور نہیں، اسی لیے تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ لوگوں آسمانوں پہ ہمارے ختم کرنے، مٹانے کے فیصلے ہو رہے ہیں، اور ہم کیا ہیں، ہم الجھے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کو دن بدن روز بروز الجھا رہے ہیں، روز بروز الجھا رہے ہیں۔ تو الجھنوں سے لوگوں کو نکالیں۔ ہو کیا رہے ہیں، ہمارے ہاں آج کل پرسوں میں ایک نیا 2020 کا ایک ایکٹ آیا ہے، 2020 وقف املاک ایکٹ 2020، اور اس کی روح سے ہمارے کل ہم گئے تھے جامعہ اسلامیہ میں، سارے علماء کرام آئے ہوئے تھے، انہوں نے بتلایا، اس کی تفصیلات بتلائی، اسلام آباد پنڈی کے علماء کرام، اس کی روح سے وقف املاک کے لیے حکومت ایک ایڈمنسٹریٹر قائم کرے گی، ایک ایڈمنسٹریٹری قائم کرے گی، اس کا ایک منسٹریٹر ہوگا، اس منسٹریٹر کو فل اختیار ہے، آگے وقف کرنے والے کی مرضی ہو یا نہ ہو، وہ آپ کے وقف مثال کے طور پہ وہ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ یہ مسجد جو ہے نا، اس دروازے سے یہ جو سامنے سیدھی جگہ جاتی ہے، یہ تو آپ کی ضرورت کی نہیں ہے، آپ جمعے میں بھی یہاں آ سکتے ہو، نمازوں میں بھی یہاں آ سکتے ہو، تو یہاں دیوار ڈال کے ہم اس کو بیچ کے باہر جو ہے نا، آپ کی سڑک خراب ہے، ہم سڑک کے اوپر لگائیں، یہ اختیارات دے دیے ہیں ایڈمنسٹریٹر کو۔ تو اب ہمارے ہاں فیصلے ہمارے خلاف یہ ہو رہے ہیں، آپ کی مسجدوں کو باندھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ کے مدرسوں کو باندھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آپ لگے ہوئے ہیں کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں، وہ اٹھتے ہیں یا نہیں اٹھتے، بھائی ان کو چھوڑو، یہ فکر کرو۔ اللہ رب العالمین ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری مساجد کی حفاظت فرمائے، مدارس کی حفاظت فرمائے۔ یہ کر کچھ نہیں سکتے، اور پھر یہ کیا ہے ایک اور کہ ایک ہی رات میں پورے پاکستان میں جتنے وفاق تھے ان کے مقابلے میں اپنے وفاق بنا دیے، اور ان کو ان کی منظوری بھی دے دی ہے، اور ان کو جو ہے نا بورڈ بھی قرار دے دیا، اور ایسے ایسے مولویوں کو بورڈ کا سربراہ بنایا ہے کہ جن کا نہ مدرسہ ہے، نہ مسجد ہے، نہ پڑھاتے ہیں، بس ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ ایسے کیسے کہاں ہوتا ہے؟ مشرف بیچارے نے بھی بنائے تھے، ماڈل مدارس بنائے، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ پڑھے لکھے لوگ پڑھیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ ملنگوں والا سسٹم ہے، اس سے ہوتا کچھ نہیں ہے۔ بہرحال یہ لگے ہوئے ہیں، تو ہم بھی ذرا توجہ اللہ کی طرف تو خصوصی متوجہ رہیں، دعائیں مانگتے رہیں۔ وہ جس بزرگ کو بادشاہ نے، وہ طالب بچے کو بادشاہ اٹھا لے جاتا تھا اور کہتا تھا اس کو مار، پتھر سے گراؤ، آسمان سے گراؤ، فلان جگہ سے گراؤ، وہ کہتا تھا اللہم اکفناہم بما شئت، تو اللہ تعالیٰ ان کو گرا دیتے تھے اور وہ بچ کر آ جاتا تھا۔ تو یہ مدارس اس طرح ہی ہیں، جب سے دنیا قائم ہوئی ہے یہ اس کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ پھر اللہم اکفناہم بما شئت وہ چلا جاتا ہے،
اور یہ انشاءاللہ زندہ ہیں، زندہ رہیں گے، برقرار رہیں گے، ان کی آزاد حیثیت ہے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم آپس میں اگر گریبان پکڑیں گے ایک دوسرے کے تو اس کا نقصان ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا بالقرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا